اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے قتل کر دیا ایک جان کو، پس اختلاف کیا تم نے اس میں. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا ہے جو کوئی تم چھپاتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس مردے کو، اس گائے کا کچھ حصہ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دکھاتا ہے وہ اللہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو. بنی اسرائیل دیاں شرارتاں اور نافرمانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیاں. موسیٰ علیہ السلام نے انہاں نوں گائے دا حکم دتا. انہاں دا جی تے کردا نہیں سی ذبح کرنوں، طرح طرح دے سوالات اور طرح طرح دیاں باتاں بنائیاں. آخر مجبور انہاں نوں کرنی ہی پئی. ادھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے نو قتل کر دیا. جن نے قتل کیتا ہے وہ بھتیجا ہے یا چاچے دا بیٹا ہے. ہوا انج کہ جڑا یہ آدمی سی یہ بڑا مالدار سی، یہ دی اولاد کوئی نہیں.
کہ دوسرا آدمی جڑا بھتیجا سی یا چاچے دا بیٹا سی، یہ غریب سی، انہیں سوچیا کہ یہ مال تے سارا مینوں ہی ملنا، ہور تے کوئی یہ وارث ہے کوئی نہیں، کہ انہیں پتہ نہیں کدوں مرنا ہے تے کدوں مینوں ملنا ہے، تے یہ انج ہی کم کر دیو تاکہ چھیتی مینوں مل جائے، یہ جان چھٹ جائے۔ اس آدمی نے انہوں قتل کر دیتا، قتل کر کے تے چک کے رات دوسرے پنڈ دے اندر سٹ ہے، صبح نو دعویٰ کر دیتا کہ ساڈا بندہ قتل ہو گیا ہے، قاتل پتہ نہیں کون ہے، کنے قتل کیتا ہے، جس پنڈ دے اندر سٹیا سی انہاں تے پا دیتا، انہاں نے قتل کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بات پہنچی، آپ نے انہوں نے طلب فرمایا، انہوں نے انکار کر دیتا، جناب اساں تے قتل کیتا ہی کوئی نہیں، سانوں نہیں پتا کنے قتل کیتا ہے، اساں نہیں قتل کیتا۔ ہن قتل چونکہ انہاں تے پیندا سی، یہ موسیٰ علیہ السلام کہن بار بار جی دعا کرو اللہ قاتل لب جائے، ساڑی جان چھٹ جائے، اساں تے قتل کیتا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیتا فَقُلْ نَضْرِبُوا، اے جڑا گاں تساں ذبح کیتی ہے نا، یہ دا ایک حصہ مردے نو لاؤ، مردہ پہ گول پے۔ انہوں نے جدو او گاں دا حصہ مردے نو لایا، مردہ اٹھ کے بول پیا، انہیں دس دیتا اینے مینوں قتل کیتا، آ قاتل ہے، دعویٰ کرن والا جڑا وہ آپ ہی قاتل۔ اس گاں دا بھی لمبا قصہ تفسیر والیاں لکھیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بیان کردے نے کہ او جڑی گاں سی تو ایک نیک آدمی دی گاں سی، او دا ایک چھوٹا جہا بچہ سی، آپ او دی وڈی عمر سی، انہیں او گاں یا او دا بچہ باہر جنگل دے اندر جا کے نا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کیتی، اللہ اے جڑی گاں میں چھڈی ہے اے تیرے حوالے وے، جنی دیر تک میرا بیٹا جوان نہ ہو جائے انی دیر تک تیرے کو امانت۔ دعا کر کے چھڑ کے آ گیا، کچھ دیر بعد یہ آدمی فوت ہو گیا۔ وہ لڑکا جدوں جوان ہویا، لڑکا بھی نیک سی، انہیں رات نو اللہ دی عبادت کرنی، کچھ حصہ سو لینا، کچھ حصہ عبادت کرنی، کچھ ماں دی خدمت کرنی، سویر نو باہر لکڑا لکڑا کٹ کے لیان کے بازار ویچنیاں۔ ایک دن ماں کہن لگی کہ بیٹا تیرا باپ ایک گاں جڑا نا وہ جنگل وچ امانت کر کے چھڈ آیا سی، کہ جا تو جنگل دے اندر جا کے نا تے رب کو دعا کر کہ اے کمی اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دے رب مینو او میری گاں عطا کر دے، او گاں نو نہ پھڑ کے لے آویں۔ کہ بچے نے جا کے جنگل دے اندر دعا کیتی، وہ گاں جڑی نے یہ کول آ گئی، پہلے آدمیاں نو ویکھ کے بندیاں نو ویکھ کے نس جاندی سی، یہ دعا کرن نال وہ گاں جڑی یہ لاگے آ گئی، جدو یہ کول آ گئی انہیں انہوں پکڑ لیا، پھڑ کے لے کے تے تر پیا، جیسے انہوں
لے کے تریا نا تے گاں انہوں کہندی ہے اے لڑکے تم میرے اتے سوار ہو جا. کہندا میں نہیں تیرے اتے سوار ہونا کیونکہ میری ماں نے کیا سی انہوں پھڑ کے لے کے آویں میں تیرے اتے نہیں بہنا. لے کے چلا گیا کہ ماں کہن لگی بیٹا انہوں ویچ ہی چھڈ چل تیرے پیسے کم آن گے. کہندا اماں کنے دی ویچاں؟ ماں کہندی 3 درہماں دی ویچ دے. عام قیمت یہ ہوئی سی لیکن جدو تو ویچن جاویں نا تے ویچن تو پہلے میرے کو پوچھ لیں. لڑکا بازار لے گیا گاں ادھر اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج دیتا وہ آن کے نا پوچھدا اینوں کہ گاں ویچنی؟ کہندا ہاں ویچنی ہے. کہ کنے دی؟ انہیں کہا 3 درہم دی. انہیں آخیا میں دے دے. انہیں آخیا شرط ہے پہلا اپنی ماں نو پوچھا. تو کہندا ماں نو کی پوچھنا ہے میں تیرے 3 دی بجائے 6 دی لے لینا 6 لے لے میرے کو. کہندا نہیں میں جنی دیر تک ماں نو پوچھ کے نہ آواں انی دیر تک میں نہیں دے. چلا گیا ماں نو جا کے گل دسی. ہاں کہندی چل تو 6 دی ویچ آ. اگلے دن لے کے گیا وہ آدمی پھر آ گیا کہ ماں نے پھر بات کہی سی کہ مینو میری رضامندی پوچھ رہی میں راضی ہوں تو تاں دیوی. اگلے دن آ کے کہن لگا چل 6 لے لے. انہیں آخیا 6 دی دیاں گا پر ماں راضی ہوئی تے تاں دیاں گا. تو پھر انہوں کہندا ہے تو 6 دے 12 لے لا تے ماں نو کی پوچھنا ہی. انہیں کہا نہیں جنی دیر تک ماں نو پوچھا نا انی دیر تک میں نہیں دے. وہ چلا گیا ماں نو جا کے گل دسی تے ماں کہندی ہے پترا مینو انج لگتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہی ہے کوئی امتحان ہی ہے تیرا آزمائش ہے تیری. تے جے ہونا آوے نا تے انہوں پوچھی کہ میں گائیں ویچاں کہ نہ ویچاں. اگلے دن پھر گیا بازار تو آدمی پھر مل پیا. انہوں کہندا اللہ دا بندیاں مینوں یہ دس بھی میں گاں ویچاں کہ نہ ویچاں. انہیں کہا گاں ویچنی نہیں تو یہ بڑی قیمتی گاں انہوں نہ ویچی. ادھر بنی اسرائیل لبدے پھرن گاں. یہ گاں بڑی لال سرخ زرد رنگ دی گاں سی. انج لگتا سی جویں سورج دیاں شعاواں وچوں نکلدی. ایڈی سونی گاں وہ بنی اسرائیل لبدے پھرن لبی نہ کتے لبے نہ گاں. لبدیاں لبدیاں اس بچے کو گاں ملی تے گاں دی قیمت کی لگی ایک کھل بھر کے سونے دی دینا. اس گاں دی قیمت لگی. اللہ تعالیٰ نے اس بچے نو اس ماں دی دعا نال امیر کر چھڈیا. وگرنہ جتھے 6 دے 12 ملتے اسے ویلے دوا دا ویگ گاں ہوندا ماں نے کی آکھنا. تو اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بنی اسرائیل دا بیان فرمایا. پہلے تو بیان فرمایا کہ دیکھو کڈے نافرمان لوگ سن. موسیٰ علیہ السلام رب دے حکم نال کہن ڈے نے کہ پھر بھی منن لی تیار نہیں پھر بھی کام کر لی تیار نہیں. انہاں دی نافرمانی اور انہاں دے بار بار سوالات دی وجہ نال اللہ نے انہاں تے انی مشکل پا دیتی کہ گاں لبنی مشکل ہو. ادھر ایک ماں دی فرما برداری اور ماں دی خدمت اور ماں دے کہن دے مطابق اللہ نے انہیں واسطے انی آسانی پیدا کر دیتی کہ غریب بچے نو اللہ نے امیر ہی کر چھڈیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. فرمایا وقت یاد کرو جدو تساں ایک جان نو قتل کیتا. قتل تے ایک بندے نے کیتا سی. قتل کرنے والا کلا ہی ہے. اللہ کہنے وَإِذْ قَتَلْتُمْ تساں سارے نے قتل کیتا.
یعنی وہ ہے بنی اسرائیل سی نا، یہ سارے بنی اسرائیل سن، گویا کہ ایک نے قتل کیتا سارے نے قتل کیتا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جدو تساں جان ایک نو قتل کیتا اور پھر ادھے اندر اختلاف کیتا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ہی نکالن والا سی، ظاہر کرن والا سی جو تساں چھپایا سی، جھوٹ بول کر کے نہ کسے دا لا دیتا، ماریا آپ گناہ آپ کیتا نہ کسے دا لا دیتا، ایوی تاڑی شرارت سی۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فرمایا سا حکم دیتا اس گاں دا حصہ اس مردے دے نہ لگاؤ، جدوں لگایا اس زندہ ہو کے انہیں دس دیتا، اللہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ انج کر کے مردیاں نو قیامت والے دن زندہ کرے گا۔ اے دیکھ لو جویں مریا ہویا زندہ ہو گیا ہے نا، کی کیتا ہے بس گوشت دا حصہ لایا اور کیا کچھ بھی نہیں تو زندہ ہو گیا۔ اسی طرح قیامت والے دن اللہ مردیاں نو زندہ کر دے گا، اللہ قیامت والے دن بارش پائے گا، بارش پائن دینا سب مردے اٹھ کر کے باہر نکل آن گے قبر۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ نے اپنیاں نشانیاں بکھائیاں دی، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تسی عقل کرو، کوئی سمجھ آ جائے تانوں، یہ بات تاڑے ذہن اندر بیٹھ جائے، تانوں سمجھ آ جائے کہ کیویں اللہ مردیاں نو زندہ کرے گا، اور پھر اللہ قیامت والے دن تانوں اٹھا کے تاڑے کول حساب لے گا، تاڑی زندگی دا جو تساں دنیا دے اندر کیتا ہے او دا تانوں حساب دینا پہ جائے گا۔ اس تم عقل کرو اور سمجھ جاؤ اور آخرت دی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ قرآن و حدیث کو سمجھ کے اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔